آپ کی ایسی محبتیں ہمارا جذبہ بڑھاتی رہیں گی اور یہ ادارہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا رہے گا۔ اللہ ہمیں اپنی رضا کے لیے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن طلباء کے سروں پہ دستار فضیلت سجی ہے، سب سے گزارش ہے کہ ان کی دستار قبلہ کا خطاب سنیں گے۔ ایک عرض کر کے مائک قبلہ کے حوالے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ پہنچے وہ بلندیوں پر اپنے کمال سے، بلغ العلا بکمالہ، اور دور کیا اندھیروں کو اپنے جمال سے، کشف الدجا بجمالہ، اور آپ کی سب خصلتیں اچھی ہیں، حسنت جمیع خصالہ، اور درود ہو آپ کی آل پر، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے، رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے۔ یہ ہمارے پیشے نظر رہے اور ہم رات دن یہ پڑھا کریں، ہم رات دن یہ پڑھا کریں۔ حضرت علامہ شیخ الحدیث استاذ العلماء مولانا محمد سعید قمر سیالوی صاحب انتہائی ادب سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنی قیمتی کلمات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ جو حفاظ اپنے سروں پہ دستار فضیلت سجائے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں اور قرآن اور صاحب قرآن کے بارے میں اپنے عمدہ انداز میں ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود و سلام ساری حضرات بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ اپنے پیارے محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس بابرکت مجلس میں میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی، ہم سب کو حق سننے، سمجھنے اور اس کو ماننے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم اس ادارے کو
دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، مومنین کو اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ بڑے خوش نصیب ہیں بچے جنہوں نے قرآن کریم یاد کیا۔ ایک ہی بھٹے میں اینٹیں پکتی ہیں، کچھ اینٹیں وہ لگ جاتی ہیں مسجد میں اور کچھ اینٹیں لگ جاتی ہیں باتھ روم میں۔ بھٹا ایک ہی تھا، ایک ہی بھٹے میں بنی ہے نا۔ جو خوش نصیب تھی وہ مسجد میں آ گئی، یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ ان اینٹوں کا کمال نہیں ہے جو مسجد میں آ کر لگی ہے، اینٹوں کا کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا ان پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا اپنی مسجد کے لیے۔ ورکے ایک ہی کارخانے میں بنتے ہیں، کچھ ورکے ہیں جن پر انگریزی لکھی گئی، کچھ ورکے ہیں جن پر ناول لکھے گئے، اور کچھ وہ ورکے ہیں جن پر قرآن لکھا گیا، جن پر حدیث لکھی گئی ہے۔ تو ایک ہی کارخانے میں کاغذ بنے ہیں، بتاؤ جن پر ناول، جن پر حیاسوز باتیں لکھی گئی، وہ ان کاغذوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں جن پر قرآن و حدیث لکھا گیا؟ اور یہ انتخاب کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ دل سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، زبانیں ساری اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ اسی زبان سے کوئی گانے گا رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے۔ دل سارے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، کئی دلوں پر کچھ اور نقش ہو جاتا ہے، لیکن وہ دل کتنے خوش بخت ہیں جن پر اللہ نے قرآن لکھ دیا۔ اب دیکھیے، ایک ہی کارخانے میں کپڑا بنا، اسی کپڑے سے ہماری سلوار بن گئی، کرتا بن گیا، دستار بن گئی، اور یہ زیادہ قیمتی کپڑا تھا، لیکن اس سے کم قیمت والا کپڑا وہ قرآن کریم کا غلاف بن گیا، قرآن کریم کا۔ تو وہ کپڑا، وہ جناب قرآن پاک سے تو پہلے وہ کپڑا چوما نہیں جا رہا۔ تو یہ جو سینے قرآن کا غلاف بنے ہیں، جو سینے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا غلاف بنا دیا، جن میں قرآن اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ لیکن ایک بات آپ کو عرض کروں گا، یہ بچے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بے سمجھ ہوتے ہیں، اب ان کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اب ان کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ماں باپ اگر محنت کریں گے، پوری توجہ رکھیں گے تو یہ قرآن یاد رکھیں گے۔ ان کو سکول میں لگا دیا جائے گا، کالج میں لگا دیا جائے گا، ان کی پوری توجہ سکول کالج کے علم کی طرف ہوگی۔ اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو قرآن کریم ہے نا، اگر حافظ، قرآن کا حافظ اس کو منزل نہ پڑھے تو فرمایا قرآن سینے سے اس اونٹ سے بھی تیز دوڑتا ہے جس اونٹ کا گھٹنا کھول دیا جائے۔ یہ اونٹ کو نا، اونٹوں والے آپ نے کبھی دیکھا ہو، ایک گھٹنا اس کا نا ایسے اوپر کر کے باندھ دیتے ہیں، پھر 3 ٹانگوں پر وہ چلنا بھی چاہے تو چال نہیں سکتا۔ اگر وہ گھٹنا کھل جائے تو پھر اونٹ بھاگتا ہے، پھر اس میں ایک وحشت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، پھر وہ قابو ہی نہیں آتا، پکڑا ہی نہیں جاتا۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی حافظ قرآن نہیں پڑھے گا تو یہ قرآن اس کے سینے سے
اس اونٹ سے بھی تیز دوڑے گا جس کا گھٹنا کھل گیا ہے۔ اب یہ بچے تو پتہ نہیں جب پڑھتے تھے تو کیسے استادوں کے پاس پابندی سے آتے تھے، لیکن جب یہ آزاد ہو جائیں گے، یہ ہمارا تجربہ کہ جب بچے پڑھ جاتے ہیں تو پھر وہ سکول کالج کسی نے جناب کسی اور فن میں لگا دیا، کسی نے دکان پہ بچے کو بٹھا دیا تو وہ قرآن پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو عالم دین بنتے ہیں وہ قرآن یاد رکھتے ہیں۔ حافظ قرآن تو بنا دیا، لیکن اگر قرآن پڑھ کر بھول جائیں گے تو پتہ کیا ہے، قیامت کے دن نابینوں کو بھی اللہ تعالیٰ آنکھیں دے کر اٹھائے گا، لیکن جس نے قرآن پڑھ کر بھلا دیا ہے وہ قیامت کے دن اندھا اٹھے گا، وہ قیامت کے دن اندھا اٹھے گا۔ تو یہ جتنی خوشی کی بات ہے قرآن کریم کا حافظ بن جانا، جتنی خوشی کی بات ہے اتنی ہی ذمہ داری کا بوجھ، میرے خیال ہے پہاڑ کا بوجھ بھی ہلکا ہوگا، پہاڑ کا بوجھ ہلکا ہوگا، یہ اس سے بھی کہیں زیادہ بوجھ پڑ چکا ہے ذمہ داری کا۔ میں الحمدللہ قرآن کریم کا حفظ کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، اور اس وقت میں نابالغ تھا۔ ہماری دستار بندی کے لیے حضرت شیخ الاسلام علیہ رحمۃ آپ نے دستار بندی فرمائی، تو اسی دستار بندی کے بعد میں نے آپ سے بیعت کی، میرے والد صاحب حاضر تھے، تو حضرت شیخ الاسلام علیہ رحمہ آپ نے فرمایا کہ میرے والد صاحب کو مخاطب کر کے کہ اس کو اگر کچھ بنانا ہے تو عالم دین بناؤ، عالم دین بناؤ۔ وہ ہمارے جو مشائخ تھے نا وہ بھی عالم دین، وہ خود عالم دین تھے نا، تو وہ اپنے متعلقین کو بھی علم دین تو وہ عالم دین بنانے کی تلقین فرماتے ہیں۔ میرے والد صاحب نے عرض کی کہ حضور آپ دعا فرمائیں، میں نے اس کو علم دین کے لیے وقف کر دیا۔ تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی نگاہ کرم اور آپ کی دعا ہے کہ پڑھائی کے دوران مولانا احمد علی صاحب میرے ساتھی ہیں جی، دورہ حدیث ہم نے اکٹھے پڑھائی، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم نے پڑھا بھی محنت سے، اور جب سے اللہ تعالیٰ نے پڑھانے کی سعادت نصیب فرمائی ہے تو آج تک پڑھا بھی محنت سے رہا ہوں۔ تو یہ جو حافظ بنے ہیں، اب ان کو دکانوں پہ بٹھانا، کالجوں میں بھیجنا، یہ پھر یہ کہا جاتا ہے، آج کل ہم تو حیران ہیں، پوچھا جاتا ہے جی آپ کا بچے کتنے ہیں جی، میرے اتنے بچے، کیا پڑھتے ہیں؟ اگر کوئی کہے میرا بچہ تو حافظ بن رہا ہے، درس کوئی سکول بھی پڑھا ہے کہ نہیں؟ تو اگر کہو نہیں، سکول ضرور پڑھاؤ، سکول پڑھانے کے سوا آج کل گزارا، سکول پڑھانے کی تلقین کریں گے۔ اور اگر کوئی آدمی بتاتا ہے کہ میرا بچہ کالج میں پڑھتا ہے، سکول میں پڑھتا ہے، تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ اس کو علم دین بھی پڑھاؤ۔ کبھی کہا ہے کسی نے میرا بچہ سکول پڑھتا ہے، کالج پڑھتا ہے؟ کبھی کسی نے کہا ہے کہ علم دین بھی اس کو ضرور پڑھاؤ؟ یعنی ہم لوگوں نے دین کو ثانوی حیثیت دے دی ہے۔ اور یاد رکھیے، علم ہے تو علم دین ہی ہے، علم ہے تو اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ساری اپنی مخلوق میں، چاہے وہ مخلوق انسان ہو، اور انسانوں میں اللہ کے نبی اور رسول اور فرشتے، یہ ساری مخلوق سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے کس کو دیا ہے؟ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو دیا ہے۔ سب سے زیادہ علم کس کو دیا ہے؟ حضور علیہ السلام کو دیا ہے۔ لیکن اتنا علم دینے کے باوجود کیا فرمایا؟ قل، اے محبوب دعا کرو یہ، رب زدنی علما، میرے رب میرا علم اور زیادہ۔
اتنا علم عطا فرما کے پھر دعا کے لیے حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، تو کیا دعا؟ رب زدنی علما، یا اللہ میرا علم زیادہ کر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی دولت علم ہے۔ آئیے رسول اللہ علیہ السلام کے نزدیک علم کی کیا حیثیت ہے؟ حضور علیہ السلام کے چچا زاد عبداللہ بن عباس تھے رضی اللہ عنہ، بخاری میں ان کا ذکر موجود ہے۔ ان کی خالہ حضرت سیدہ میمونہ حضور کی زوجہ محترمہ تھی۔ تو حضرت عبداللہ کو ان کے والد حضرت عباس نے یہ تلقین کی کہ اپنی خالہ کے گھر رہے، جب حضور کی باری ان کے گھر ہو اور دیکھ کے رسول اللہ علیہ السلام کے رات کے عبادت کے معمولات کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں گھر میں رہا اور دیکھنا یہی چاہتا تھا کہ آپ کے رات کے عبادت کے معمولات کیا ہیں۔ حضور علیہ السلام اٹھے اور آپ نے ایک مشکیزے میں پانی تھا، وہ برتن میں پانی لیا، وضو فرمایا، تو آپ مصلی پہ کھڑے ہو گئے تہجد پڑھنے کے لیے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں بھی اٹھا، میں نے بھی پانی لیا، وضو کیا، حضور کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا تو رسول اللہ علیہ السلام نے میرے سر سے پکڑا، ایک روایت میں میرے کان کو پکڑا اور مجھے اپنے دائیں طرف کر دیا، کیونکہ جب ایک امام ہو ایک مقتدی ہو تو پھر مقتدی دائیں طرف ہوتا ہے۔ میں پڑھتا رہا۔ اب چونکہ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ حضور رات کو ایسے اٹھتے ہیں، پانی لیتے ہیں، وضو فرماتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ پھر ایک رات میں اپنی خالہ میمونہ سیدہ میمونہ کے گھر رضی اللہ عنہا حاضر ہوا، تو اب میں نے چاہا کہ حضور جو اٹھ کر پانی لیتے ہیں تو کیوں نہ میں پانی کا انتظام کر دوں۔ تو میں نے مشرق سے پانی لیا اور حضور کے وضو کے لیے پانی رکھ دیا۔ اور رسول اللہ علیہ السلام نے دیکھا تو پانی پہلے موجود ہے، لینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ آپ نے پوچھا کہ یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ جی یہ عبداللہ نے خدمت کی ہے، پانی انہوں نے رکھا۔ تو حضور علیہ السلام خوش ہوئے، خوش ہو کر آپ نے دعا دی۔ دعا کیا دی؟ اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ اس کو قرآن کا عالم بنا دے، قرآن کا اللہم علمہ الکتاب۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو رسول پاک علیہ السلام نے علم کی دعا دی تھی، تو امت میں حضرت عبداللہ بن عباس بحر کے نام سے مشہور ہے۔ بحر یعنی بحر العلوم، علوم کے سمندر، اور آپ کو حبر الامت بھی کہا جاتا ہے۔ حبر الامت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ۔ اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ علیہ السلام بھی جس پر خوش ہوئے تو کیا دعا دی ہے؟ یا اللہ اس کو عالم دین بنا۔ حدیث پاک ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ اپنے جس بندے سے خیر کا ارادہ فرمائے اس کو دین کا عالم بنا دیتا، اس کو دین کا۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ سکول کے بغیر گزارا نہیں، بھائی یہ سکول کالج ٹھیک ہے، ہم روکتے نہیں اس سے، لیکن صرف سکول کا علم وہ نیری جہالت ہے۔ آپ نے کئی وزیروں، مشیروں اور بڑے افسروں سے سنا نہیں ہے کہ ان کو سورہ کل شریف بھی نہیں آتی؟ سنا ہے کہ کوئی نہیں؟ تو جس مسلمان کو قل هو اللہ احد اللہ الصمد یہ صورت نہیں آتی ہیں، کئی ہیں جو طوطے کی طرح صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں، نہ ان کو آگے پتہ ہے نا بھئی جو بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے اس کو اتنا پتہ نہیں ہے اس سے پہلے الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، تو پھر ایاک نعبد و ایاک، بس جیسے طوطے نے
میاں میٹھو چوری کھانا ہے تو اتنا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں عالم دین بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اولاد کو عالم دین بنائیں. اس سے بڑی اور کوئی دولت نہیں. علم دین بہت بڑی دولت ہے. اور یہ دین کی اشاعت یہ مخلوق میں جو سب سے اعلیٰ افراد ہیں یہ ان کا مشن ہے. بتاؤ مخلوق میں اللہ کے نبیوں کے مقابلے کا کوئی ہے؟ آج جو لوگ علم دین کی اشاعت، جو علم دین پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، تو وہ کن کے وارث ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء. تو یہ تو میری عرضیں ان کے لیے تھی. اور بہت بڑی فضیلتیں علم کی ہیں. یاد رکھیے عالم بھی دو طرح کے ہیں. عالم بھی دو طرح کے ہیں. ایک وہ عالم ہے جن کے پاس علم نافع ہے، جن کے پاس علم نافع ہے. ایک وہ عالم ہے جن کے پاس نفع دینے والا علم نہیں ہے. ان سے برا کوئی نہیں. ان سے جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا محبوب کریم علیہ السلام کو کہ اے محبوب یہ دعا کرو رب زدنی علما، تو حضور علیہ السلام نے دعا کر کے ہمیں سکھا دیا کہ دعا کرنی ہے علم کی تو کیسے کرنی ہے. حضور نے دعا مانگی اللہم انی اسألک علما نافعا. یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نفع دینے والے علم کا. تو نفع دینے والا علم اس بندے کا ہے جس کا اس علم کی برکت سے عقیدہ بھی ٹھیک ہو، عمل بھی ٹھیک ہو. عقیدہ بھی ٹھیک ہو، عمل بھی ٹھیک ہو. جس کے پاس علم تو ہے لیکن نہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے اور نہ اس کا عمل ٹھیک ہے، وہ تو شیطان والا علم ہے، وہ نقصان دینے والا علم ہے. اللہ تعالیٰ نقصان دینے والے علم سے ہمیں بچائے اور نفع دینے والا علم عطا فرمائے. آئیے نفع دینے والا علم وہ کن لوگوں کے پاس ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ ان کے پاس جو علم تھا نا حضور کی نگاہ فیض سے حاصل ہوا تو وہ علم نافع تھا. ان کا طریقہ کیا تھا؟ وہ جب رسول اللہ علیہ السلام کا کوئی کمال دیکھتے، کوئی کمال دیکھتے تو وہ چاہتے کہ یہ ہم تو دیکھ رہے ہیں، ہمیں تو اس کا علم ہو گیا. وہ چاہتے کہ حضور کا یہ کمال اس طرح بیان کر دیں کہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے. پھر صحابہ کرام نے وہ کمالات بیان کیے تابعین کو، تابعین نے وہ بیان کیے تبع تابعین کو، پھر محدثین کو، پھر محدثین نے ان کمالات کو اپنی کتابوں میں درج کر دیا. وہ بخاری اور مسلم کی صورت میں معرض وجود میں آ گئی. اب قیامت تک دنیا، قیامت تک کے مسلمان اپنے پیارے رسول کے وہ کمالات دیکھ رہے ہیں. یہ صحابہ کرام کا علم تھا اور صحابہ کرام کا مشن تھا کہ حضور کے کمالات کو واضح کرنا، ظاہر کرنا. جبکہ اسی دور میں کچھ منافق لوگ تھے. منافقوں کا یہ کام تھا کہ وہ حضور علیہ السلام کے کمالات کا انکار کرتے تھے. حضور علیہ السلام کی گستاخی اور بے ادبی کر کے وہ راضی ہوتے تھے. آج بھی اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں جو حضور کے کمالات کو چھپاتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی بے ادبی اور گستاخی کر کے وہ خوش ہوتے ہیں. صرف میں چند ایک باتیں بخاری سے آپ کو سنا کر، تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں. حضرت جابر اپنے باپ کے حضرت عبداللہ کے ایک بیٹے تھے، بہنیں زیادہ تھیں.
تو حضرت عبداللہ نے اپنے بیٹے جابر کو فرمایا کہ احد کے میدان میں جو پہلے شہید ہوں گے میں ان میں ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کا غلام بتا رہا ہے کہ کل جنگ ہو رہی ہے، جو پہلے شہید ہوں گے میں بھی ان میں ہوں گا۔ باقی کیسے رہا؟ تو حضرت جابر نے فرمایا اپنے بیٹے کو کہ اپنی بہنوں سے اچھا سلوک رکھنا، اپنی بہنوں سے پیار رکھنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ پر قرضہ بھی تھا جو انہوں نے یہودیوں سے قرضہ لیا ہوا تھا، اور جب میرا باپ شہید ہوا تو وہ یہودی قرض خواہ آ گئے قرضہ مانگنے کے لیے۔ میرے پاس اتنی رقم بھی نہیں تھی، باغ تو میرا تھا، اس کا پھل بیمار ہو گیا اور پھل جو ہے موجود جو تھا وہ قرضے کا 10واں حصہ بھی نہیں بنتا۔ لیکن اگر وہ سارا پھل قرض خواہوں کو میں دے دیتا، ساری کھجوریں قرض خواہوں کو دے دیتا تو بمشکل 10واں حصہ قرضے کا ادا ہوتا، 9 حصے پھر بھی باقی رہتے۔ تو پھر جابر کہتے ہیں میں نے کیا کیا؟ فَاسْتَعَنْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، فَاسْتَعَنْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والوں کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ایاک نستعین ایسے پڑھا ہے جیسے حضرت جابر نے پڑھا۔ ہم نے منافق والا ایاک نستعین، فَاسْتَعَنْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے پہلے تو ان قرض خواہوں کو، یہودیوں کو سفارش کی کہ جتنی کھجوریں ہیں یہ لے لو اور باقی قرضہ کچھ مہلت دو، آہستہ آہستہ ادا کر دے گا۔ انہوں نے کہا چونکہ یہودی تھے، ان کا نہیں جی ہم تو لے کر جائیں گے، ہم تو ایسے نہیں چھوڑیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت جابر کو فرمایا کہ جابر جتنی بھی باغ کی کھجوریں ہیں نا اتار، اور ساری کھجوریں ملانی نہیں، اچھی الگ رکھنا، درمیانی الگ رکھنا، ہر نو کی الگ الگ رکھنا، کھجوریں ڈھیریاں لگانا، اور قرض خواہ اگر کوئی اور بھی ہے تو اس کو بلا لے، اور جب کھجوریں اتر جائیں تو مجھے بتانا، میں آؤں گا۔ اب انہوں نے کھجوریں اتاری، ڈھیریاں الگ الگ رکھی، حضور علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا، حضور تشریف لے آئے۔ اور جابر کہتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام ایک ڈیری کے ارد گرد کچھ چلے اور پڑھ رہے ہیں، اور مجھے ارشاد فرمایا کہ اب دینا شروع کر دیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ، یہ دیکھیے آج کل کچھ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ یہ مسلک حضرت جابر کا بنتا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت جابر کا مسلک کن لوگوں کے پاس ہے؟ یہ ان خوش نصیبوں کے پاس حضرت صحابہ کرام کا مسلک ان غلاموں کے پاس ہے۔ الحمدللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہی حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب میں نے ایک ڈیری پر بیٹھا، قرض خواہوں کو میں نے کھجوریں دینا شروع کی، تو قرض خواہوں کا سارا قرضہ ادا ہو گیا، اور باقی ڈیریوں کو تو میں نے ہاتھ ہی نہیں لگایا تھا۔ جس ڈیری سے میں دے رہا تھا، جب قرضے سے فارغ ہو کر میں انہیں اس کو دیکھا تو معلوم ہوتا تھا اس میں کچھ اوچھ کھجوریں رکھی گئی ہیں، نکلی کبھی نہیں۔ اب بتائیے اگر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات آگے نہ بتاتے تو ہمیں پتہ چلتا، تو حضرت جابر نے آگے کیوں بتائی؟
کہ 15ویں صدی والوں کو بھی حضرت جابر نے آگے کیوں بتایا ہے کہ 15ویں صدی والے غلاموں کو بھی پتہ چل جائے کہ ہمارے پاک نبی کی کیا شان ہے، کیا مقام اللہ نے دیا ہے محبوب کریم علیہ السلام۔ اچھا، جب حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے کھجوریں دی نا تو باقی تو ساری کھجوریں بچ گئی، وہ ڈھیری بھی پہلے سے زیادہ معلوم ہو رہی تھی، قرضہ ادا ہو گیا۔ میں نے رسول اللہ علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری میں موجود ہے، یا رسول اللہ علیہ السلام قرضہ سارا ادا ہو گیا ہے اور کھجوریں ساری بچ گئی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جا حضرت عمر فاروق کو بھی بتا دے، حضرت فاروق اعظم کو بھی بتا دے، کیونکہ وہ جس وقت قرض خواہوں نے قرضہ مانگا تھا نا اس وقت حضرت فاروق اعظم بھی موجود تھے، اور جب رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کھجوریں اتار اور مجھے آگاہ کرنا، تو فرمایا جا حضرت عمر فاروق کو یہ بات بتا دے کہ قرضہ بھی ادا ہو گیا، کھجوریں ساری بچ گئی۔ میں دوڑتا گیا، میں نے حضرت فاروق اعظم کو عرض کیا کہ میرا قرضہ سارا ادا ہو گیا، کھجوریں ساری بچ گئی ہیں۔ تو فاروق اعظم کہنے لگے تو اب بتا رہا ہے، مجھے تو اس وقت پتہ چل گیا تھا جب حضور نے حکم دیا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں سفر میں آ رہا تھا کسی غزوہ سے واپس، تو میرا اونٹ تھک گیا، سارے اونٹوں سے پیچھے میرا اونٹ، اور رسول پاک علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے راستے سے ہٹے تھے۔ جب قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ پیچھے سے تشریف لا رہے ہیں۔ آپ جب قافلے پر پہنچے تو میں سب سے پیچھے تھا، مجھ سے پوچھا جابر تو کیوں سب سے پیچھے ہے؟ میں نے کہا کہ اعیا جملی، میرا اونٹ تھک گیا اور چل ہی نہیں رہا، اس لیے میں سب سے پیچھے ہوں۔ میں اچھا تیرے پاس ڈنڈا ہے؟ تو کہا جی ہے ڈنڈا۔ میں یہ مجھے پکڑا، حضور نے ڈنڈا پکڑا اور اس اونٹ کو صرف ایسے لگا دیا، مارا نہیں۔ جابر کہتے ہیں کہ حضور کے ہاتھ ڈنڈا میرے ہاتھ سے ہی لیا حضور، اور ظاہر ہے کہ جابر نے جب پکڑا ہوا تھا تو مارنے کے لیے پکڑا ہوا تھا، وہ ڈنڈا تو کئی بار پہلے بھی کر چکا تھا۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں جب حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈا آیا اور اونٹ کو لگا تو اونٹ اتنا تیز ہو گیا کہ اب وہ سارے قافلے سے آگے ہے، اور اس کی کوشش تھی حضور کے اونٹ سے بھی آگے گزر جاؤں۔ میں اس کو روکتا تھا کہ کہیں حضور کی سواری سے بھی آگے نہ نکل جائے۔ اب آگے بڑی شاندار بات ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جابر یہ اونٹ بیچنا ہے؟ اونٹ بیچنا ہے؟ میں نے کہا حضور آپ کا ہے، بیچنا کیا ہے آپ کا ہے؟ فرمایا نہیں میں مفت نہیں دوں گا، میں تو قیمت دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے حضور قیمت، تو قیمت طے ہو گئی۔ میں نے عرض کیا کہ حضور پھر مدینہ تک تو میں جاؤں گا نا اس پر سوار ہوگا؟ ہاں۔ فرمایا صبح کو اونٹ لے آنا مسجد میں اور میں تجھے رقم دے دوں گا، اونٹ ادھر چھوڑ آنا۔ جابر کہتے ہیں کہ رات کو میں گھر چلا گیا، صبح اونٹ لیا، میں حاضر ہوا، حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ تو 2 رکعت اشراق نفل پڑھ دے۔ حضرت بلال کو فرمایا کہ
جابر کو اتنی رقم دو اور کچھ زیادہ بھی دینا، جو اونٹ کی قیمت ہے نا اس سے کچھ زیادہ بھی دینا ہے۔ تو انہوں نے مجھے دے دیے۔ وہ جو زائد رقم ملی تھی نا حضرت جابر کو، وہ فرماتے ہیں کہ دوسری جو قیمت اونٹ کی تھی وہ تو میں نے لگا لی ضرورتوں پر، لیکن جو زائد حضور نے دیے تھے وہ ہمیشہ میں نے بطور تبرک اپنی جیب سے رکھے۔ اگر یہ پوری بات بخاری میں نہ موجود ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت وہ جو حضور کی زائد دی ہوئی رقم ہے نا، وہ اس وقت مجھ سے گم ہوئی تھی جب یزیدی لشکر نے واقعہ حرہ کے موقع پر مدینہ پر حملہ کیا تھا۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اونٹ پیش کیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا نفل پڑھ، میں نفل پڑھے تو قیمت مل گئی۔ اب میں اونٹ کو چھوڑا اور جا رہا ہوں تو رسول اللہ علیہ السلام نے پیچھے سے مجھے بلایا، کسی غلام کو فرمایا کہ جابر کو۔ جابر کہتے ہیں مجھے پیسوں کی چونکہ ضرورت تھی تو میں نے سمجھا کہ شاید اگر سودا واپس ہو جائے نا تو میں سودا واپس ہونے کو پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ پیسوں کی مجھے ضرورت تھی۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے بلایا، اب جانا تو پڑتا ہے، میں حاضر ہو گیا۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جابر یہ پیسے بھی تیرے اور اپنا اونٹ بھی لے لے۔ پیسے بھی تیرے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شیبتہا، واہ کیا جود و کرم ہے شیبتہا، تیرا نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا۔ یہ حضور کا جود و کرم، اللہ اکبر۔ ایک گھوڑا، وہ مندوب اس کو کہتے تھے، اور مندوب اس لیے کہتے تھے کہ اس کے جسم پر زخم کا نشان تھا، زخم تو ٹھیک ہو گیا، اس کا نشان موجود تھا، اور وہ بطیء سیر ہونے میں مشہور تھا، مٹھا، سست رفتار۔ نبی کریم علیہ السلام نے وہ گھوڑا عاریتاً لے لیا، یہ بھی بخاری میں ہے، گھوڑا لے لیا، حضور اس پر سوار ہو کر تشریف لے گئے باہر، کیونکہ سنا تھا کوئی خطرہ باہر پیش آ گیا ہے، تو سب سے پہلے حضور علیہ السلام اس گھوڑے پر باہر تشریف لے گئے۔ مدینے والے لوگ اس خطرے کو جاننے کے لیے نکل رہے تھے اور حضور پہلے واپس آئے۔ اس سے معلوم ہے کہ حضور سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں ہے، یعنی شجاعت میں بھی آپ اپنی مثال آپ۔ تو حضور علیہ السلام اسی گھوڑے پر واپس آ رہے ہیں، تو فرمایا کہ یہ گھوڑا جو ہے نا یہ تو لا بحر، یہ گھوڑا تو سمندر ہے، یعنی ایسا تیز چلتا ہے کہ یہ تو بحر ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہ اب حدیث پاک میں ہے کہ اس کے بعد وہ گھوڑا پہلے تو اپنی سست رفتاری پہ مشہور تھا نا، تو جب حضور اس پر سوار ہوئے اور اس کو باہر فرما دیا تو پھر پورے مدینے میں کوئی گھوڑا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کیوں بیان کیا؟ صحابہ نے بیان کیا ہے، تو امام بخاری نے اپنی کتاب میں کیوں نقل کیا؟ اس لیے کہ امت کو پتہ چلے کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا۔ صحابہ نے اس لیے آگے بتایا کہ قوم کو پتہ چل جائے کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، کہ
اس لیے بیان کیا کہ قیامت تک کی امت کو پتہ چل جائے اللہ نے ہمیں کتنے شان والے. بہت سارے واقعات ایسے ہیں. حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تیز رفتار اور مجاہد صحابی تھے. ان کے نام پنڈلی پر زخم کا نشان تھا. زخم ٹھیک ہو گیا، نشان موجود تھا، وہ وہاں گڑا تھا. ان کے جو پوتے دوتے وہ انگلیاں ڈالتے اس گڑے میں اور پوچھتے حضرت سلمہ سے. فرمایا حضرت سلمہ، یہ بھی بخاری میں موجود ہے، بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے، بخار ان کو نہیں آتی ہے بخار. وہ پوچھتے کہ بابا یہ کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک جنگ میں مجھے اتنا بڑا زخم ہوا تھا اس پر اور اس طرح خون چل رہا تھا کہ میرے ساتھی کہتے تھے کہ اب سلمہ کی موت واقع ہو جائے گی، سلمہ بچ نہیں سکتا. لیکن میں کسی طریقے سے نہ حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ زخم ہو گیا ہے. تو رسول پاک علیہ السلام نے 3 پھونک مارے. حضور نے 3. اور سلمہ کہتے ہیں آپ نے جب تیسرا پھونک مارا تو مجھے ایسے معلوم ہوتا تھا مجھے ہوا ہی کچھ نہیں. مجھے تو یہ حضرت سلمہ بن اکوع نے کیوں بیان کیا؟ یہ امام بخاری نے کیوں کتاب میں نقل کیا؟ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی ہیں. عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے ابو رافع یہودی کو قتل کیا تھا. جلد ثانی بخاری میں یہ موجود ہے کہ ابو رافع گستاخ رسول یہودی تھا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کون ابو رافع کو قتل کرتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ کہتے حضور یہ میرے ذمہ لگاؤ میں کر دیتا ہوں. اپنے ساتھ کچھ ساتھیوں کو لیا اور وہ ایک قلعے میں رہتا تھا ابو رافع، اور قلعے کا شام کو دروازہ بند کر دیتے تھے، اندر سے تالا لگا دیتے تھے اور صبح کو وہ کھولتے تھے کیونکہ ان کو بھی خطرہ شطرہ تو تھا نا. تو ابو رافع کہتے ہیں کہ شام کے وقت جب اندھیرا ہوا نا تو میں اندھیرے میں چھپ کر اندر داخل ہو گیا اور جب دروازہ قلعے کا وہ بند کرنے لگے تو میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے تالا لگا کر چابیاں ایک جگہ رکھ دی. میں نے دیکھ لی کہ فلاں جگہ چابیاں پڑی ہیں. اب میں چھپا رہا. جب رات کو اس کے پاس گپے شپے مارنے والے دیر تک بیٹھے رہے ابو رافع کے پاس. جب سارے ادھر ادھر ہوئے نا تو وہ بالا خانے پہ سوتا تھا اوپر والے کمرے میں. تو میں سیڑھی پر چڑھا، اندر اندھیرا تھا، مجھے نہیں پتا کہ ابو رافع کہاں سویا ہوا ہے. میں نے آواز دی ابو رافع. اس نے کہا کون؟ تو جہاں کون کی آواز آئی نا میں وہاں پہنچ گیا. تو میرے ہاتھ میں چھرا تھا، میں نے اس کے پیٹ میں چھرا مارا. اس نے شور مچا دیا تو چھرا جو ہے وہ اچھا لگ گیا اس کو. میں نے تھوڑا سا پیچھے ہٹا، آواز بدل کر میں نے کہا کیا ہوا ابو رافع؟ اس نے کہا یار کوئی مجھے مار گیا ہے، پتہ نہیں کون مار گیا. تو پھر میں اس کے پاس پہنچا اور پھر میں نے اچھی طرح اس کو مارا اور جب اس کی یہ نیچے والی ہڈی کی آواز آئی نا تو پھر میں اس کو چھوڑا. لیکن اب میں سیڑھیوں سے اترنے لگا. جب اترا سیڑھیوں سے تو ابھی کچھ سیڑھیاں رہتی تھی، کچھ درجے رہتے تھے کہ میں نے سمجھا زمین آ گئی ہے تو میں گرا. میری پنڈلی ٹوٹ گئی، میری ٹوٹ گئی. اب میں نے دستار اتاری، پنڈلی کو باندھ دیا. اس سے پتہ چلا کہ حضور کے صحابہ پگڑیاں باندھتے تھے. یہ بھی استدلال بہترین ماشاءاللہ. اچھا ابو
عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی ٹوٹ گئی. کہتے ہیں میں نے دستار اتاری, باندھ دی اور اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا. وہ چابی کا تو مجھے پتا تھا کہاں پڑی ہے, اور میرے ساتھی کی وجہ سے باہر تھے. میں دروازہ کھول کے باہر نکلا. میں نے ساتھیوں کو کہا کہ بھئی آپ نے جانا ہے تو چلے جاؤ, میں تو اس وقت جاؤں گا جب اعلان سنوں گا کہ ابو رافع مر چکا ہے, ورنہ میں بیٹھا ہوں. کچھ دیر کے بعد نا اعلان ہوا کہ ابو رافع کو کسی نے قتل کر دیا, وہ مر گیا ہے. تو میں چلا, اب رسول اللہ علیہ السلام کے پاس پہنچا. میں نے عرض کی حضور ابو رافع کو تو میں قتل کرایا ہوں لیکن میری پنڈلی ٹوٹ گئی ہے. تو رسول پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ابسط رجلک, پاؤں آگے کر, پاؤں آگے. میں نے آگے کیا. رسول پاک علیہ السلام نے بس میرے پاؤں پہ ایسے ہاتھ پھیر دیے. اب حضور علیہ السلام کا ہاتھ پھیرا, مجھے یوں معلوم ہوتا تھا میری پنڈلی کو کچھ ہوا ہی نہیں. بتاؤ, یہ بخاری, یہ تو چند ایک واقعات میں نے عرض کیے ہیں نا. بخاری شریف تو بھری پڑی ہے حضور کے کمالات سے. یہ سیاستہ حدیث کی کتب تو الحمدللہ حضور علیہ السلام کے کمالات سے بھری پڑی ہیں. تو یہ بیان کس نے کیا ہے؟ یہ سارا بیان حضور کے کمالات صحابہ نے کی ہے, اور صحابہ سے تابعین نے, تابع تابعین نے, محدثین نے اپنی کتابوں کو اپنے پاک نبی کی عظمتوں کا پتہ چلا, شانوں کا پتہ چلا. تو چونکہ اب ہم یہ پڑھتے ہیں نا میلاد شریف بھی, تو اس پر بھی ہم پر فتوے لگائے جاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے جی اس کی دلیل کہاں سے تم نے لی ہے. دلیلیں تو صحابہ سے بھی ہیں. الحمدللہ صحابہ کرام کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب نبی کریم علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ہیں نا, تو سارے لوگ جانتے ہیں کہ حضور سیدھے شہر مدینہ نہیں تشریف لے گئے بلکہ آپ پہلے قباء میں تشریف فرما رہے ہیں, اور 14 دن کم و بیش کی روایات بھی ہیں حضور قباء میں تشریف فرما رہے, وہاں مسجد قباء کی بنیاد رکھی. جب قباء سے شہر مدینہ جانا تھا تو 3 میل کا فاصلہ. حضور علیہ السلام نے اہل مدینہ کی طرف پیغام بھیجا کہ آؤ ہمیں لے جاؤ. یہ بخاری میں موجود ہے, آؤ ہمیں لے جاؤ. تو مدینہ کے جوان صحابہ انہوں نے تلواریں اپنے کندھوں سے لٹکائیں, نیزے ہاتھ میں پکڑے, اور رسول اللہ علیہ السلام کو لینے کے لیے ایک جماعت آئی, اور سواری کوئی بھی نہیں لے کے رہا ہے کیونکہ سواری جو حضور کے پاس تھی اس سواری پر آگے حضور علیہ السلام کو بٹھایا اور پیچھے صدیق اکبر کو بٹھایا. سواری پر صرف 2 سوار ہوئے, اور بخاری میں موجود ہے وَالنَّاسُ حَوْلَهُ, اور جتنے لوگ تھے وہ اردا گرد تھے. اب حضور علیہ السلام بھی سواری پر, صدیق اکبر بھی سواری پر, اور اہل مدینہ کی جماعت حولہ اردا گرد ہیں, اور قباء سے مدینے جا رہے ہیں. بتاؤ جلوس اور کس کو کہتے ہیں؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ, صحابی نبی جنتی, صحابی نبی جنتی, صحابی نبی جنتی. اچھا, تو یہ سارے والناس حولہ, یہ جلوس جا رہا ہے شہر مدینہ. اب مسلم شریف میں ہے کہ جو اس جلوس میں شامل شناس نہیں ہے, میری نعمت کی قدر بھی جانتے ہیں, میری نعمت پر شکر بھی کر رہے ہیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟
ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں نا. اگر کل اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دکھا رہا تھا تو انشاءاللہ آج بھی فرشتوں کو دکھا رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس مجلس میں انہوں نے جھنڈیاں نہیں لگائی ہوئی تھیں, لائٹیں نہیں لگائی ہوئی تھیں, تو اس وقت بجلیاں تھیں جی؟ اگر ہوتی اس وقت جھنڈیوں کے کارخانے نہیں تھے نا, اور اس وقت کئی چیزیں نہیں تھیں جو آج لگ رہی ہیں. آج جو حرم شریفیں جانے والے طواف کرنے والے ہیں نا, ان سے پوچھئے اوپر سے بڑی دھوپ پڑ رہی ہوتی ہے اور جس پتھر پہ چلتے ہیں وہ پتھر ٹھنڈا ہے. پتھر یہ حضور نے لگوایا تھا, صدیق اکبر نے لگوایا تھا, یہ خلافت راشدہ کے دور میں لگا تھا, تو پھر آج کیوں لگا ہے؟ ہم سے پوچھتے ہیں نا, یہ کام صحابہ نے کیا ہے؟ صحابہ نے تو کیا ہے, تم انکار کر رہے ہو, صحابہ نے تو کیا ہے. سب سے پہلے یہ طریقہ تو خوشی کا اور شکر کا صحابہ نے ہمیں سکھایا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب جبریل کو بھیج کر اپنے محبوب کے ذریعے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ آگاہ کر دیا کہ تمہارا یہ جلسہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دکھا رہا ہے اور فخر فرما رہا ہے, تو پھر صحابہ نے وہ جلسہ کرنا چھوڑ دیا ہوگا کہ روز کرتے ہوں گے؟ یہ اتنا مقبول عمل ہے, اللہ کو اتنا پسند ہے, تو پھر ہم کیوں نہ روز کریں. اور اللہ تعالیٰ نے جب جبریل کو بھیجا کہ جا کر میرے محبوب کے صحابہ کو بتا دے کہ یہ عمل تو بڑا پسند ہے مجھے, تو اللہ تعالیٰ نے کیوں جبریل کو بھیجا تھا آگاہ کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ آئندہ یہ کام چھوڑ دیں, یا اس لیے بھیجا ہے کہ میرے محبوب کے صحابہ یہ کام ہمیشہ کرتے رہے؟ تو یہ کام تو صحابہ سے ہمیں ملا ہے. تو یاد رکھیے, جو کام صحابہ کرام نے کیا ہے ہم وہی کر رہے ہیں, اور اگر کوئی چیز اس وقت تھی نہیں. اب ایک اور کہتے ہیں جی, میں نے سنا اس میں یہ نبی کریم علیہ السلام کی اعلان نبوت کے بعد 23 سال یہ موقع آیا, حضور نے یہ دن نہیں منایا, صدیق اکبر کی خلافت میں اتنے عرص سال آیا نہیں منایا, ایسے کہتے ہو خلافت راشدہ کے دور میں نہیں. تو میں پوچھتا ہوں, کیا نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دور میں کعبہ پر ریشمی غلاف چڑھایا؟ ریشمی سونے کی لکھائی والا, یہ جو مکے میں کارخانہ ہے غلاف بنانے والا, یہ حضور نے بنوایا تھا, صدیق اکبر نے بنوایا تھا. صدیق اکبر کے دور میں کتنی بار ریشمی غلاف چڑھا ہے؟ یہ پرنالہ سونے کا جو خانہ کعبہ پر لگا ہے یہ صدیق اکبر کا لگوایا ہوا ہے, خلافت راشدہ کے دور میں لگا ہے. یہ جو خانہ کعبہ کا دروازہ سونے کا ہے یہ حضور نے بنوایا تھا, سونے کا دروازہ خلافت راشدہ میں بنا تھا. تو اگر آج کسی عالم نے یہ کہا ہے کہ کعبہ شریف کا پرنالہ میزاب رحمت شریف اگر پلاسٹک کا بھی ہوتا تو بڑی شان والا ہوتا, سیمنٹ کا ہوتا بڑی شان والا ہوتا. تو یہی جو سونے کا پرنالہ ہے یہ غریبوں مسکینوں یتیموں کو دو نا سونا. یہ دروازہ جو اتنا سونے کا ہے یہ سونا غریبوں کو دے دو. وہاں تو لکڑی کا دروازہ ہو تو وہ بھی بڑی شان والا ہے. اب میں پوچھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں, یہ خانہ کعبہ کا غلاف ہر سال, یہ ایک غلاف اتنا تکڑا ہے کہ اگر 10 سال 20 سال ایک ہی غلاف رہنے دیا جائے تو وہ کمزور ہو, لیکن ہر سال نیا غلاف چڑھ رہا ہے. اور یہ خلافت راشدہ میں نہیں ہے,
یہ قرآن میں حکم، حدیث میں حکم نہیں ہے۔ پردہ سونے کا لگانے کا نہ قرآن میں حکم ہے نہ، تو کبھی کسی مفتی نے فضول خرچی کہا ہے؟ نہیں کہا۔ کیوں کہ جی خانہ کعبہ بڑی شان والا ہے نا، خانہ کعبہ بڑی شان والا ہے نا، فضول خرچی کہیں تو کہیں بے ایمان نہ ہو جائیں۔ تو بے ایمان تو ہو گئے ہو، اگر کعبہ کا ادب کر رہے ہو تو کعبہ کے کعبہ کا ادب کیوں نہیں کر رہے ہو؟ حضور تو کعبہ کے بھی کعبہ ہے، حضور علیہ السلام تو یہ اس لیے نہیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، نہیں۔ آپ دیکھیے جب رسول پاک علیہ السلام نے ہجرت کی مکے سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو کعبہ تو مکے ہی میں رہا ہے نا، کعبہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا مسلمانوں کو جو مکے میں رہتے ہو وہ کعبے کی زیارت کر لینا، جو مدینے جاتے ہو وہ میرے محبوب کی زیارت کر لینا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سارے مسلمانوں پر فرض کر دیا کہ جب میرا حبیب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ہیں تو اب اگر کسی کو مکے میں امن بھی حاصل ہے تو اس پر ہجرت فرض ہے۔ یہ دکھا دیا قوم کو کہ ایک طرف بیت اللہ ہو ایک طرف حبیب اللہ ہو، تو دونوں میں سے ایک کو چھوڑنا پڑے تو بیت اللہ کو چھوڑو، حبیب اللہ کے قدموں میں چلے جاؤ۔ انہی چیزوں کو دیکھ کر تو ہمارے امام نے فرمایا نا، حاجی ہو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجی ہو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، اور غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ یہ تو ساری رات لگے رہیں تو حضور کی عظمتیں تو ختم نہیں ہو سکتی، تو ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے مسلک، جو کہ مسلک اہل سنت و جماعت ہے، یہ وہ مسلک ہے جو رسول پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو دیا، یہی صراط الذین انعمت علیہم۔ اور علامہ سعدی کی ایک بات سنا کر پھر اسی پر ختم کرتے ہیں۔ علامہ سعدی نے بڑی شاندار بات کی ہے، انہوں نے اور مذاہب کا بھی ذکر کیا، اور مذاہب کا بھی ذکر کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ معتزلی، خارجی، رافضی یہ ایسے ہیں کہ خرجا من بین فرس و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ فرمایا کہ یہ جتنے مذاہب باطلہ ہیں نا وہ خون اور گوبر ہے، جیسے جانور کے پیٹ میں خون بھی ہوتا ہے گوبر بھی ہوتا ہے، اور انہی کے قریب سے دودھ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس خون اور گوبر کو دودھ میں ملنے نہیں دیتا۔ لبنا خالصا سائغا للشاربین، جو پینے والوں کے لیے بڑا خوشگوار ہوتا ہے اور لذیذ ہوتا ہے۔ تو یہ لبنا خالصا ہے مذہب حق اہل سنت و جماعت، اور دیگر مذاہب باطلہ وہ خون اور گوبر ہیں۔
آپ بتائیے اگر ہم اس لبن خالصاً کو گوبر یا خون سے ملائیں گے تو دودھ پینے کے قابل رہے گا؟ اس لیے اہل سنت و جماعت کو کسی سے اتحاد کی ضرورت نہیں، اہل سنت آپس میں اتحاد کریں، اہل سنت آپس میں اتحاد کریں۔ اگر کوئی اس لبن خالصاً کو دودھ خون سے ملانا چاہتا ہے یا گوبر سے ملانا چاہتا ہے تو یوں سمجھیے کہ وہ اس لبن خالصاً کا دشمن اور غدار ہے، اس کا نام غلط استعمال کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق مذہب پر ثابت قدم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اسلام کی شان و عظمت بیان فرما رہے تھے، اور یقیناً تمام احباب بہت محظوظ ہوئے، ہمارے دلوں کی رونق کو دوبالا کیا، اور آج استاد صاحب نے جو سبق دیا ہے وہ پھر وہی ہے جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، یہی ہمارے پیش نظر رہے، یہی رات دن ہم پڑھا کریں، یعنی سرکار سے محبت بے حساب ہو، بغیر سوچے سمجھے ہو، جس کی کوئی حد نہ ہو، اس طرح سرکار کے دیوانے ہم ہو جائیں۔ کوئی دلیلیں کرتا رہے، کوئی بہانے تلاش کرتا رہے، بس ہم نہ مانیں، یوں ہی کہیں بس میرا ماہی صلی اللہ، بس میرا ماہی صلی اللہ۔ تشریف لاتے ہیں حافظ محمد زہیر، اپنی سند اور انعام وصول کرتے ہیں۔ عرض کروں گا استاذ العلامہ ابو الشمس حضرت علامہ مولانا احمد علی رضوی آپ سے کہ آپ حافظ محمد زہیر کو سند اور انعام سے نوازیں۔ تشریف لاتے ہیں حافظ محمد طیب، اور میں گزارش کروں گا مفتی ناصر علی چشتی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور حافظ محمد طیب کو سند اور انعام سے نوازیں۔ اب میں گزارش کروں گا علامہ امیر علی نعیمی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور حافظ محمد کاشان اس کو سند اور انعام سے نوازیں۔ گزارش کروں گا پیر سید آصف اللہ شاہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور حافظ محمد عرفان کو سند اور انعام سے نوازیں۔ اب میں گزارش الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمین خسارا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم فبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلك
من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ورفعنا لك ذكرك آية ورفعنا لك ذكرك آيات پر ذکر اونچا ہے بول ہے بالا تیرا. ذکر اونچا ہے بول ہے بالا تیرا. اور دوسرا بولو کیا ہے؟ شدہ مدہ زیرہ زبرہ شان تیری بچائیاں آما لوگا خبر لگائیں خاصا رضا آما لوگا خبر لگائیں خاصا رضا بھائیاں. آج میں بہت خوش ہوا ہوں کہ جس منزل کا آغاز کیا تھا وہ منزل کچھ قریب آئی کہ اللہ رب العزت جل وعلا اس مسجد کی انتظامیہ مدرسے کی انتظامیہ حضرت علامہ مولانا محمد سہیل دعوت برکات ملالیہ کو مزید توفیق عطا فرمائے اور پہلی جو انہوں نے دین کی خدمت کی ہے اللہ تعالیٰ کا قبول فرمائے اور پھر ایسا جذبہ عطا فرمائے اور وہ جذبہ ایسا ہو جیسا صحابہ صفہ کا تھا. پڑھنے والے میں بھی وہ جذبہ آ جائے اور سنت رسول کے مطابق جو معلم اعظم امام الانبیاء کا جذبہ تھا اس کا فیض جہاں استادوں میں بھی آئے. ہم نے قبل جو بیان بلکہ تبیان ہر صاحب کا سنا اللہ تعالیٰ انہوں نے عمر خضر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب پر تا دیر قائم و دائم رکھے. یہ حدیثیں ہر ایک پڑھتا پڑھاتا ہے مگر ان کا استنباط جو ہے وہ آج کمال تھا. استنباط حدیث مصطفیٰ میں بھی سب کچھ ہے, قرآن مجید میں بھی سب کچھ ہے. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. مگر اس میں غوطہ زن ہونے والا برابر فیض نہیں پا سکتا. یہ بحر بے کنار میں کوئی غوطہ لگاتا ہے تو موتی لے آتا ہے, کوئی غوطہ لگاتا ہے ہیرے لے آتا ہے, اور ہیرے اور موتی لے آنے والے محدث اعظم پاکستان ہو سکتے ہیں یا اعلیٰ حضرت ہو سکتے ہیں یا میرے داتا علی حجویری ہو سکتے ہیں یا غوث جیلانی ہو سکتے ہیں, امام اعظم ہو سکتے ہیں. دوسرے بھی غوطہ لگا کر ان کے حصے میں کوڑی اور بھوکے آتے ہیں. جب کوڑی اور بھوکے آتے ہیں تو وہ کوئی غلام اور پرویزی بنتا ہے لال اللہ علیہ, کوئی غلام محمد پرویزی بنتا ہے, کوئی قادیانی بنتا ہے, کوئی عبداللہ چکرانی بنتا ہے. غوطہ لانے والے سب ہوتے ہیں مگر یہدی بہی میں یشاء ویضل بہی میں یشاء. جسے چاہے رہ دیتا ہے, جسے چاہے گمراہ کرتا ہے. عزیزو, خدا جلال نے یہ اعلان فرما دیا ہے وَنُنزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے نازل کیا ہے قرآن مجید جو شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے, لیکن رحمت مومنوں کے لیے ہے, شفا مومنوں کے لیے ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ظالم جب بھی پڑھتا جائے گا, جتنا پڑھتا جائے گا, جتنا پڑھتا جائے گا, جتنا پڑھتا جائے گا, اسے فیض نہیں مل سکتا.
اسے اور گمراہی میں اور کفر میں اور منافقت میں بڑھائے گا. اس لیے ہر قرآن پڑھنے والا ٹھیک نہیں. جو عشق مصطفیٰ سے قرآن پڑھنے والا ہے وہی امام اعظم بنتا ہے. جو عشق مصطفیٰ سے قرآن پڑھنے والا ہے وہی مفسر اعظم حضرت ابن عباس بنتے ہیں, عبداللہ بن عباس بنتے ہیں. عزیزو, یہ باتیں میں ایک بات عرض کر کے ختم کروں گا. کیا ایک آدمی سارا دن مزدوری کرے اور شام کے وقت اسے کچھ بھی حاصل نہ ہو, کیا یہ اچھا ہے یا نقصان دہ ہے؟ اس کی فکر ہے کہ آج جو بچہ دین پڑھنے کے لیے آتا ہے اگر اس کی عمر 15-16 سال ہے تو وہ 700 روپیہ ایک دن میں کمانے والا ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی آدمی ایسے مزدوری کرنے والا 5 سال 4 سال 3.5 سال مزدوری کرتا ہے اگر اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا تو جائے افسوس ہے یہ نہیں. جو میرے مرفوضات نے حفظ کیا ہے میں عرض کروں گا ان سے کہ ساتھیوں اگر 4 پارے روزانہ پڑھو گے تو یہ منزل تمہارے پاس رہے گی, قرآن پاک رہے گا. اور اگر تم نے ایک بار حفظ کر لیا اور کہو چلو حافظ بن گئے تو پھر حضرت فرما رہے تھے کہ گھٹنا بند اور چھوڑا جائے گھٹنا تو پھر جس سے وہ بھاگتا ہے قرآن بھی نہیں رہتا. اور پھر وہ مثال کیا بنتا ہے؟ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. پھر وہ خسارے والا کام بن جاتا ہے. قرآن مجید کو حفظ کرنا سنت ہے اور اس کو یاد رکھنا گویا شرط ہے. قرآن مجید فرقان حمید. آج میں نے یہ بات بھی دیکھی ہے کہ آسے آسے عمر گزاری تے چلے خال ہلارا مالی باغ نہ دیکھن دیتا آئیاں جدو بارا. میں یہاں دیکھ رہا تھا کہ جن لوگوں نے عمرے کا ٹکٹ دیا ہے حافظ صاحب کو, حافظ صاحب اللہ کے فضل سے تمہاری محنت کے ہمارا مصطفیٰ کریم نے دے دیا. سبحان اللہ. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی, سیدی مرشدی یا نبی یا نبی, سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. تو نے اے افسر تم نے میرے آقا کی زبانوں سے نکلا ہوا لبوں سے نکلا ہوا قرآن پاک کی دولت بچوں کو دی ہے. مصطفیٰ کریم نے کہا ہے کہ آپ میرے پاس آ جا تجھے فیض اور دیتے ہیں. تو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بچے کی آنکھوں میں آنسو تھے, اس کا چچا بھی رو رہا تھا. میں نے معلوم کیا تو مجھے پتا چلا کہ بیٹا حفظ مکمل کر رہا ہے اور آج اس کی اس کی دعا بھی ہو رہی ہے, اختتامی دعا ہو رہی ہے, مگر باپ چند دن پہلے رخصت اللہ کو پیارا ہو گیا. اس لیے مجھے کہنا پڑا آج آسے آسے عمر گزاری جھلے خار لا مالی باغ نہ بیکن دینا آئیاں جدو بالا. عزیزو میں پھر یہ کہتا ہوں بچوں اس قرآن پاک کو بھلانا نہیں. یہ تمہیں فیض ایسا دے گا جیسا آج اس آفتاب کو ملا ہے, مولانا صاحب کو ملا ہے. اور صاحب فرما رہے تھے دنیا والے جتنے بھی منصب پہ چلے جائیں, دنیا والے جتنے بھی منصب پہ چلے جائیں, صاحب قرآن کا مقام کچھ اور ہے. وہ سر دونوں وہ عذاب میں چل رہا تھا, باپ کے حسیث سے آگ میں تھا, باپ کے حسیث سے آگ میں تھا.
خواب میں کسی نے دیکھا کہ ایسا ہو رہا ہے، مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے کہ اس کے بیٹے نے اپنے استاد سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، دوبارہ اسی آدمی نے خواب میں دیکھا، میرے مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے، خواب میں دیکھا تو وہ جنت میں موج میلہ کر رہا ہے، بہاریں لوٹ رہا ہے، ملائکہ نے کہہ دیا کہ الہ العالمین یہ تو عذاب والا تھا، گناہگار تھا، پاپی تھا، اب یہ جنت کی موجیں کیسے بان رہا ہے، اب یہ جنتی نعمتیں کیسے استعمال کر رہا ہے۔ فرشتوں کو میرے خالق نے جواب دیا، اس کے بیٹے نے آج استاد کے پاس جا کر تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا ہے، مجھے اس کا بیٹا تو رحمان الرحیم کہہ رہا ہے اور میں اس کے باپ کو عذاب دیتا رہوں، یہ مجھے پسند ہی نہیں، یہ مجھے پسند ہی نہیں۔ تو بسم اللہ پڑھنے والا جو تھا اس کے باپ کو عذاب سے نجات مل گئی۔ آج مکمل قرآن پاک جس باپ کے بیٹے نے پڑھا ہے اور بزرگوں کے ہاتھوں سے دستار فضیلت لی ہے، اس کے باپ کا مقام کیا ہوگا؟ اور پھر جس نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی ہے، اس نبی پاک نے فرما دیا کہ کل قیامت کو حفاظ کرام کے باپ ماں کو بلایا جائے گا، والدین کو، ادھر آؤ الہ العالمین آج کیا حکم ہو رہا ہے؟ رب ذوالجلال فرمائے گا ان کے سروں پہ تاج رکھ دو تاکہ دوسروں سے ممتاز ہو جائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو حفظ کرایا ہے، جن کے بیٹے حافظ بنے ہیں، جن کے بیٹے۔ اگر ایک حافظ جس نے قرآن کو سمجھا نہیں، قرآن کو سمجھا نہیں، صرف عربی بات پڑھ لی اس نے، سمجھا نہیں، اگر اس کے والدین کا یہ مقام ہے تو جس بیٹے نے علم حاصل کیا ہو، حدیث پاک پڑھی ہو، فقہ پڑھی ہو، اصول فقہ پڑھی ہو، اصول حدیث پڑھا ہو، جس آدمی نے عربی پڑھنے کے لیے سرفراہ دیگر علوم پر مکمل محنت کی ہو، اس کے والدین کا مقام کیا ہو؟ تو عزیزوں وقت اتنا کافی ہے، میں ایک ادنا طالب ہوں، مجھے اصحاب کے بیان کے بعد بیان تو نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ آخری بات تھی ان کی، لیکن چند دوستوں نے کہہ دیا تو میری بھی آلی ہوگی، اللہ میرا بھی اب سب کا آنا جانا کو بول مرتوب ہوا ہے۔ باپ اللہ بتا اللہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی، امتی تیری قسمت سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، تاجدارا ارے
یا من موڑیا سیدہ سردارا سب تو سونیا یا الہی تجھے واسطہ ہے ذکر رسول یہ سلامی آج زانا ہو قبول السلام کی اطاعت و اتباع کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، رسول کریم علیہ السلام کی ہم سب کو زیارت نصیب فرما، بار بار نصیب فرما، حرمین طیبین شریفین کی حاضری با ادب حاضری بار بار نصیب فرما۔ یا اللہ کریم حرمین شریفین میں حرمین شریفین کا ادب کرنے والوں کو یا اللہ کریم اقتدار نصیب فرما، حرمین شریفین کی بے ادبی اور گستاخی کرنے والے یہودیوں اور عیسائیوں کے ایجنٹوں سے یا اللہ اس کو پاک فرما دے، اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے صدقے تمام مسلمان بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام مسلمان بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر قسم کی پریشانی مصیبت مسلمانوں سے دور فرما دے۔ یا اللہ کریم جو ظالم کافر اہل اسلام پہ ظلم کرتے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں، مسلمانوں پہ ظلم و ستم کرتے ہیں، یا اللہ اپنی بہت کرونا سے بھی کوئی بڑی بیماری یا اللہ ان پر بھیج دے، تباہ و برباد فرما دے، اہل اسلام پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، ہر قسم کی بیماریوں سے انہیں نجات عطا فرما، اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے صدقے جو بے اولاد ہیں الہی ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا۔ یا اللہ کریم ہمیں عالم دین بننے کی توفیق عطا فرما، حافظ قرآن بننے کی توفیق عطا فرما، اور حافظ و عالم با عمل بننے کی توفیق عطا فرما، اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے صدقے مقروض و مبارک قرض سے نجات عطا فرما، تنگ دستوں کو حلال وسیع برکتوں والا رزق عطا فرما، الہی دارین کی سعادتیں نصیب فرما، اس مدرسہ کو مسجد کو اور اہل سنت و جماعت کی جتنی مساجد مدارس ہیں الہی ان سب کو منبع فیوز و برکات فرما، اور ان میں پڑھنے پڑھانے والوں صلی اللہ تعالی علی النبی الأمی الکریم رحمت للعالمین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ